اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے اللہ کے راستہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا، تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت بھی کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 ہجرت کے لیے نکلے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت اللہ نے ان پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہی رہنے والا ہے۔ اللہ زبردست اور دنا اور بنا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا نکلو اللہ کے راستہ میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کے راستہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان سکو۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إن
انہم لکاذبون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ آسانی سے حاصل ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت گھٹن ہو گیا۔ اب وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے وہ جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ رخصت نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ پرہیز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے، وہ اپنے شک ہی میں الجھے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی ان میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوشش کی ہے اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیریں کرتے الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہ گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے، مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے، سن رکھو فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وہم فرحون۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش
پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ان سے کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ پڑھ دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پیارے بھائیوں، اس کی ایک وجہ یہ ہے، ان میں کچھ آیات ایسی ہیں جو منافقوں کے لیے اتری ہیں اور ان کی تنبیہ کے لیے اتری ہیں، ان کو لعنت ملامت کے لیے اتری ہیں۔ آج فتنے کا زمانہ ہے، اس دور کے اندر ان آیات کو نعوذ باللہ اٹھا کر صحابہ پہ فٹ کیا جاتا ہے۔ اگر میں تھوڑا سا حصہ پڑھ دیتا، اس کی تشریح مکمل نہ ہوتی، پہلے اور دوسرے نقشے کا نہ ہمیں پتہ چلتا نہ تمہیں پتہ چلتا، جو یوٹیوب پر سنتے ہیں انہیں بھی نہ پتہ چلتا۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، زیادہ تفصیلی بات بھی نہیں کروں گا، لیکن کچھ نہ کچھ تفصیلی بات بھی کروں گا اور ایک ایک بات کا مفہوم بتاؤں گا کہ یہ کیا نقشہ ہے اور کیا اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور تمہارے سامنے انشاءاللہ صحابہ کا ایمان بھی پیش کروں گا اور ان آیات کی تشریح بھی کروں گا۔ سورۃ توبہ ہے، 10واں پارہ ہے، آیت نمبر 38 ہے، میں نے یہاں سے پڑھا ہے۔ بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے اسلامی جنگ نہیں لڑی گئی۔ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ 10 سال کے عرصے میں 100 جنگیں لڑی گئیں، جن میں 28 غزوات ہیں اور 72 سرایا ہیں۔ سریے کی جمع، سریہ بھی جنگ ہے لیکن نام الگ اس لیے رکھا گیا، اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے میں، موجودگی میں، یعنی دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے اگر کوئی جنگ کا منظر پیش آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیج دیتے، اس کو سریہ کہتے تھے، اور اگر بذات خود تشریف لے جاتے اس کو غزوہ کہا جاتا۔ تو 28 غزوات ہیں۔ تو یہاں ایک مسئلہ یہ حل ہو گیا، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو یہاں تو سریہ اور غزوے کی جو امتیازیت ہے وہ تب پتہ چلتا ہے جب حضور ایک جنگ میں جائیں اور ایک میں نہ جائیں۔ اگر ہر جگہ ہے تو پھر سارے غزوات ہونے چاہیے، سریہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ضمناً بات آئی ہے، یہ میسج ہے ہلکا پھلکا اہل دانش کے لیے، جو حق کی تلاش کر رہے ہیں ان کے لیے ہے، جاہلوں کے لیے نہیں ہے۔ تو میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی ہے، یہ آخری جنگ ہے۔ پہلی جنگ کون سی ہے؟ غزوہ بدر، یہ آخری جنگ ہے۔ 8 ہجری فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد اس جنگ کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ علماء سے بہت سارے واقعات آپ سنتے رہتے ہو، لیکن میں ان باتوں کی طرف چلوں گا جن باتوں کی طرف لوگوں نے اشکالات ڈالے ہوئے ہیں، میں وہ اشکالات دور کرنا چاہتا ہوں۔
اس کے ضمن میں ایک بات یہاں کر دوں، اللہ پاک نے کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے. دوبارہ پھر حوالہ بھی دیتا ہوں، آیت بھی پڑھتا ہوں، اور یہ میسج بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ کہتے ہیں نبی مختار کل ہے. میں قرآن کا حوالہ دوں گا، کسی مولوی کی کتاب نہیں. جو قرآن کی تلاش میں ہے نا، حق کی تلاش میں، میرا میسج ان کے لیے ہے. سورۃ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 43. اللہ خود فرما رہے ہیں عفا اللہ عنکا، مانا کرو اللہ تینوں معاف کرے. عفا اللہ عنکا، اللہ تمہیں معاف کرے. اچھا یہ بتاؤ، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز اس نے سلیقے سے پڑھی، نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ تو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے اللہ تجھے معاف کرے؟ کہہ سکتا ہے؟ جب کوئی کہے گا، چار آدمی کہیں گے یار اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، اس نے تو نماز پڑھی ہے، عبادت کی ہے، اس کو دعا دو کہ اللہ تجھے اور نماز پڑھنے کی توفیق دے. تو معلوم یہ ہوا یہ جملہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں مرضی کے خلاف کام ہو. جہاں مرضی کے وہاں ہوتا ہے نا جملہ. یاد رکھو نبوت کا رابطہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، اور ہلکی سی بات بھی بہت بڑی ہوتی ہے، اور یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ایسی آیات ہمارے لیے ایک سہارا بن رہی ہیں، کہیں تم نبی کو مختار کل نہ بنا بیٹھنا. نبی تو اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے نہیں بولتا. ان هو الا وحی یوحى. جب اللہ وحی بھیجتے ہیں نبی بولتا ہے. نبی تو اللہ کے تابع دار ہوتا ہے، نبی مختار کل نہیں. یہ کفریہ جملہ ہے، کفریہ. یاد رکھو قرآن پاک کی آیت کے الٹ جان بوجھ کر بولا جائے. یہ کل میں تشریح کر رہا تھا، کفر اور فسق ان دونوں کا معنی کیا ہے. کفر اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکموں کے اندر جو حکم آیا، اللہ کے احکامات کے اندر جو حکم آیا، جان بوجھ کر ان کا انکار کیا جائے، اس کو کفر کہتے ہیں. مثال کے طور پر نماز ہے، اللہ کا حکم ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ ایک شخص کہتا ہے میں نماز کو نہیں مانتا، یہ کافر ہو گیا. اگر مسلمان تھا، شادی شدہ ہے، بیوی اس پہ حرام، طلاق ہو گئی، کیوں؟ اللہ کے حکم کا اس نے انکار. اس لیے تو کہتے ہیں جو سویا پڑا ہو اس کو یوں نہ کہو اٹھ نماز پڑھ، بلکہ اس کو پہلے بیدار کرو، جب شعور میں آئے تب اس کو کہو. کہیں بھولے سے یہ نہ کہہ بیٹھے کہ میں. تو فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق یہ ہے اللہ کے جو احکامات ہیں وہ مجبوری سے یا جان بوجھ کر ان کو پورا نہ کرے. وہ کافر نہیں ہے لیکن فاسق ہے. مثال کے طور پر نماز ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، روزہ ہے اللہ کا حکم ہے. اب اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ایک آدمی بیمار ہے، مجبور ہے، وہ اپنی جگہ. ایک ہے جان بوجھ کر روزے نہیں رکھ رہا، اب یہ کافر نہیں ہے، اب یہ کون ہے؟ فاسق ہے. اب سمجھ آئی کافر کسے کہتے ہیں اور فاسق
کسے کہتے ہیں؟ بہت دور چلا گیا ہوں. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کرتے. اگر اپنی مرضی سے کوئی عمل ہو جائے اللہ پاک فوراً روک دیتے ہیں، اللہ پاک فوراً منع فرما دیتے ہیں. یہ جو غزوہ تبوک جنگ ہے اس کے اندر بہت سارے واقعات ہیں. یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے دوبارہ پھر پڑھتا ہوں. عفا اللہ عنکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے. آگے سننا، لما اذنت لہم، لما اذنت لہم، فرمایا آپ نے انہیں رخصت کیوں دی؟ رخصت کیوں دی؟ کیا مطلب؟ کہ میری مرضی یہ نہیں تھی، آپ نے اپنی مرضی کیوں کی؟ یہ آپ اپنا فیصلہ واپس لیں. اس کا مطلب ہے میرے نبی مختار کل نہیں. خود اندازہ لگاؤ جو میں تشریح کر رہا تھا کفر اور فسق کی، کافر اور فاسق کی. اب دیکھو میں نے کہا اللہ کے جو احکامات قرآن میں آئے ہیں جو ان کا انکار کرے وہ کون ہے؟ کافر ہے. اب اللہ کا حکم قرآن میں آ رہا ہے کہ نبی مختار کل نہیں. اب وہ بیچارہ اپنی نمازیں دوبارہ لوٹائے، جو ادھر سے نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ادھر سے کیا کہہ رہا ہے؟ نبی مختار کل ہے. 2.5 من دی لاش مولوی صاحب اتنے بیٹھا ہوندہ ہے تے اپنے ملفوظات سٹ رہے ہوندہ ہے تے کی آخر ہوندہ ہے نبی مختار کل ہے. اور وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں ادھر ادھر ان کا کام تھا اس کا گریبان پکڑے اور نیچے پھینک کے الو کے پٹھے. تو قرآن کے خلاف بول رہا ہے بجائے اس کے کہ وہ بھی جہلا ہوتے ہیں، سادے لوگ ہوتے ہیں، وہ نوٹوں کی برسات کر رہے ہوتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صرف یہ ایک آیت نہیں، میں ایسی کم و بیش 13 آیات دکھا سکتا ہوں کہ نبی نے ایک کام کیا اللہ نے اس کام سے منع کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آج کے بعد میرے اوپر مکھی شہد حرام ہے. اللہ نے قرآن بھیج دیا 28واں پارہ آخری سورت پہلی آیت، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، فرمایا اے نبی آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہے جس کو اللہ نے اس کو حلال کیا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ معاذ اللہ کہہ سکتے تھے یا اللہ میں مختار کل ہوں، میری مرضی. لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ قسم اٹھائی تھی کہ میں آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم توڑی، قسم توڑی. یا خود اندازہ لگاؤ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فضائل بیان کیے ہیں، اتنے فضائل بیان کیے ہیں، لوگوں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ ان فضائل کو دیکھتے دیکھتے خدائی کا درجہ دے دیا ہے. اور کہتے ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ معراج والی رات میرا نبی اوپر جو ملنے گیا تھا وہ میرا نبی اوپر جب گیا وہ خود نعوذ باللہ خدا تھا. اور کالے جھنڈے آلے تھا اور قدم ودھا لیا نہ کہ جیسے اتنے ملن گیا حضرت علی اتنے بیٹھے آ. خود اندازہ لگاؤ. یہ میں نے ان کانوں سے ان کے بیان سنے ہیں، ایسے نہیں باتیں قرآن کے سامنے میں نے کیا غلط بیانی کرنی ہے. اگر ہم سیدھا راستہ دکھائیں یہ فرقہ پرست ہے. ارے بھائی قرآن کے نہج پہ آؤ. قرآن کہہ رہا ہے عفا اللہ عنکا، اللہ تمہیں معاف کرے. کیا مطلب؟ میرے محبوب
جب آپ جنگ میں گئے ہیں کچھ تو وہ لوگ تھے جو مخلص تھے، وہ تو آپ کے ساتھ گئے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو نام کے مسلمان تھے لیکن اندر سے منافق تھے، اندر سے منافق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے واپس آئے، فتح ہوئی، جب واپس آئے تو اب وہ جان چھڑانے کے لیے وہ آ گئے۔ کسی نے کہا جی اللہ کی قسم میرے پیٹ میں درد تھا، کسی نے کہا جی میری فلاں تکلیف تھی فلاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت دیتے گئے، ٹھیک ہے تینویں معافی تینویں معافی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں آپ نے ان کو ابھی بھول گئے، اللہ فرما رہے ہیں آپ نے ان کو معافی کیوں دی، رخصت کیوں دی؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب اگر یہ بہانے بنا کر رخصت لے کر پھر مسلمانوں میں شامل ہو جائیں جو مخلص ہیں، پھر ان میں چھان بین کیسے ہوگی، امتیازیت کیسے ہوگی کہ ان میں منافق کون ہے اور ایمان والا کون ہے؟ میرے محبوب وحی کا انتظار کرتے تاکہ میں بتا دیتا یہ جو رخصت لے رہے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں تھا، یہ منافق تھے۔ اللہ، یہ کون تھے؟ ان کو کچھ بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئندہ ان کے ڈنگ سے مسلمان محفوظ رہے، یہ منافق تھے۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے سبحان اللہ جو تھے نا، کچھ ایسے تھے جو چلے گئے، کچھ ایسے تھے، میں نے کہا میں ان باتوں پہ بولوں گا جن باتوں پہ بہت کم بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہزار مال لے کر آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق بھی لے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لے آئے، وہ سارے فضائل اگر میں بھی ان پہ بولوں جن پر دوسرے علماء بولتے ہیں، یہ حقیقت کون کھولے گا؟ میں اس لیے وہ ٹائم ادھر صرف کر رہا ہوں حقیقت کی طرف، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ صحابہ اکرام ساتھ چلے، ابھی آپ نے آیت سنی ہے، میں جگہ جگہ پہ پڑھ رہا تھا، انفروا خفافا وثقالا۔ آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ جب آپ ان کو کہو گے تو ان کو چلنا بھاری لگے گا۔ ابھی پھر پڑھ دیتا ہوں، جب آپ ان کو کہو گے تو ان کے لیے چلنا بھاری لگے گا۔ کہیں لوگ اس آیت کو اٹھا کر صحابہ پہ فٹ نہ کر دیں، اس لیے میں محنت کر رہا ہوں۔ یہ جو بھاری لگے گا اس سے مراد ایمان والے نہیں، اس سے مراد نبی کے اصحاب نہیں، اس سے مراد منافق ہیں۔ صحابہ کو کچھ نہ کہو، صحابہ تو ساتھ گئے تھے، لیکن 3 ساتھی جو مخلص تھے، جو شروع سے صحابہ تھے، حتیٰ کہ غزوہ بدر میں بھی وہ شریک ہوئے تھے، وہ بھی رہ گئے تھے۔ اللہ نے وہ بھی نہیں، اس بات کو بھی مخفی نہیں رکھا، وہ بھی وضاحت کی ہے، وہ بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے محبوب جو وہ پیچھے رہ گئے تھے نا، وہ پیچھے رہنے کے باوجود ایمان والے تھے، وہ پیچھے رہنے کے باوجود ایمان والے تھے، مخلص تھے۔ اور یہ جو ہے پیچھے رہ گئے تھے، یہ پیچھے رہنے کے باوجود منافق تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ 3 صحابہ تھے، ایک صحابی کا نام ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابی کا نام ہے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے صحابی کا نام ہے مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی میں مختصر خلاصہ تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ کے اندر یہ واقعہ تفصیلی بیان کیا ہے۔ حکایت صحابہ باب 2 صفحہ نمبر 35، یہ تفصیلی بیان کیا ہے
اس کی حقیقت اب تمہارے سامنے آئے گی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جب فرمایا کہ نکلو جنگ کے لیے، جو مخلص تھے وہ تو چل پڑے، جو منافق تھے وہ پیچھے رہ گئے، اور ان میں 3 مخلص بھی پیچھے رہ گئے۔ وہ مخلص تھے جو جنگ بدر میں بھی شریک تھے، جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں نا، ان کے بہت مرتبے ہیں۔ جب بھی گواہی دینے کا ٹائم آتا، کسی موقع پر اگر جنگ بدر والا کوئی ساتھی بول پڑتا، اس کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی۔ یہ پرانا مخلص ساتھی ہے۔ تو یہ تینوں ساتھی وہ تھے۔ اللہ کی شان جب جنگ سے واپسی ہوئی تو لوگوں نے جھوٹ موٹ بول کر اپنی جان بخشی کرا لی۔ ان کو بھی کچھ لوگوں نے مشورے دیے کہ تم بھی سرخرو ہو جاؤ، کو جھوٹ موٹ بول لو۔ کہا نہیں، ہم حضور کے سامنے تو جھوٹ موٹ بول کر جان بخشی کرا لیں گے، حضور کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے نا۔ اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اوپر کوئی وعید والی آیت نہ آ جائے، ہم اس لیے جو سزا مقرر ہوگی ہم وہ سزا لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ جا کر کہیں گے کہ ہمیں کوئی مجبوری نہیں تھی، بس آج کل کرتے کرتے رہ گئے ہیں، یا رسول اللہ ہم سچ بول رہے۔ دوسرے نے تو بہانے بنا لیے نا، لیکن انہوں نے بہانے نہیں بنائے۔ اللہ اکبر۔ بس 3 منٹ یہ میں آپ سے لوں گا، دوبارہ ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر یہ تفصیلی مختصر واقعہ سناتا ہوں، پھر اجازت چاہوں گا۔ توجہ کیجئے، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دی تھی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ تو پیچھے منافق بھی رہ گئے تھے اور مخلص بھی، لیکن منافقوں نے جھوٹ موٹ بول کر اپنی جان بخشی کرا لی، لیکن جو مخلص تھے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بول دیا اور کہا کہ جو سزا ملے گی ہم لے لیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ وہی فرما رہے ہیں، میرے محبوب، جن کو آپ نے رخصت دی ہے نا، جو جھوٹ بول رہے تھے، آپ نے ان کو رخصت نہیں دینی تھی، وہی کا انتظار کرنا تھا۔ اللہ اکبر۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ فرمایا جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور کرتا جاؤں، یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب میں ان کو کہتا ہوں نکلو، یہ کیوں نہیں نکلتے؟ پھر اللہ پاک نے ایک اور بات فرمائی ہے، فرمایا میرے محبوب ان کو کہو اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تم اس نبی کا، اللہ کے دین کا نقصان نہیں کرو گے، اپنا نقصان کرو گے۔ پھر اللہ نے ایک مثال اٹھا کر رکھی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے مثال کیا اٹھائی ہے؟ فرمایا وہ وقت بھی یاد کرو جس وقت نبی کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اللہ نے معاونت کے لیے ابو بکر کو ساتھ بھیج دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ابو بکر کو، اللہ پاک نے اس وقت بھی مدد کی تھی، اللہ اب نہیں مدد کر سکتے؟ اللہ کے دین کو تمہاری مدد کی محتاجی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ کیجئے،
اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا، تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ فرمایا تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں ہے، اللہ اس کی مدد اس وقت بھی کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 ہجرت کے لیے نکلے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر صدیق سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت اللہ نے ان پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور کافروں کا بول نیچا کر دیا۔ اللہ کا بول تو اونچا ہی رہنے والا ہے، اللہ زبردست دنا اور بنا ہے۔ فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو، جہاد کرو اللہ کے راستہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان سکو۔ اب مختصر خلاصے کے طور پر تمہارے سامنے یہ واقعہ سناتا ہوں، وہ جو 3 ساتھی پیچھے رہ گئے تھے۔ حکایت صحابہ باب دوم ہے اور یہ صفحہ نمبر 34-35 ہے، یہاں سے کوئی ساتھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ فرمایا اسی تبوک کی لڑائی میں معذورین کے علاوہ 80 سے زیادہ تو منافق انصار میں تھے، اتنے ہی تقریباً بدوی لوگوں میں تھے، ان کے علاوہ ایک بڑی جماعت بحر کے لوگوں میں سے ایسی تھی جو شریک نہیں ہوئی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لوگ دوسروں کو بھی لا تنفروا فی الحر کہہ کر روکتے تھے۔ کیا کہتے تھے کہ گرمی ہے، نہ نکلو نہ نکلو۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی گرمی بہت سخت ہے۔ ان کے علاوہ 3 سچے پکے مسلمان بھی ایسے تھے جو بلا کسی مجبوری کے اس لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ ایک کا نام کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کا نام ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے کا نام مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں حضرات کسی نفاق یا عذر سے نہیں ٹھہرے بلکہ خوشحالی ہی رہ جانے کا سبب بن گئی۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روئے داد خود سناتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ مفصل سناتے ہیں جو آئندہ آئے گا۔ مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ خوب پھل رہا تھا، ان کا خیال ہوا اگر میں چلا گیا تو یہ باغ جو ہے یہ ضائع ہو جائے گا، ہمیشہ میں لڑائیوں میں شریک رہتا ہوں، اگر آج لڑائی میں نہ گیا تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس لیے وہ ٹھہر گئے۔ مگر جب تنبیہ ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کر کے واپس آئے، جب تنبیہ ہوئی، ان کو پتہ چلا کہ اس وجہ سے میں نہیں جا سکا، اس سارے باغ کو اللہ کے راستہ میں وقف کر دیا۔ اسی طرح فرمایا تیسرے صحابی ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہ اتفاق سے ان کے رشتہ دار ان کے پاس آئے ہوئے تھے، ان رشتہ داروں کی وجہ سے ملتے ملتے وہاں ٹھہر گئے اور نہ جا سکے اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ فرمایا اسی طرح وہ جو پہلے صحابی ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ اب تفصیلی ہے، احادیث میں کثرت سے آتا ہے، وہ اپنی
روئے داد خود سناتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں بھی اتنا کبھی مالدار نہیں تھا جتنا تبوک کے وقت تھا۔ اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی 2 اونٹنیاں تھیں، اس سے پہلے کبھی بھی 2 اونٹنیاں میرے پاس ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ عادت شریفہ یہ تھی، جس طرف لڑائی کا ارادہ ہوتا تھا اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا، بلکہ دوسری جانبوں کے احوال دریافت فرماتے تھے۔ مگر اس لڑائی میں چونکہ گرمی بھی شدید تھی، سفر بھی دور کا تھا، ان کے علاوہ دشمنوں کی بھی بہت بڑی جماعت تھی، اس لیے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ تاکہ لوگ تیاری کر لیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی کہ رجسٹر میں ان کا نام بھی لکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجمع کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چھپنا چاہتا تو چھپ سکتا تھا، لوگوں کو پتہ نہ چلتا۔ اس کے ساتھ ہی پھل بالکل پک رہے تھے۔ میں بھی سامان سفر کی تیاری کا صبح ہی سے ارادہ کرتا، مگر شام ہو جاتی، کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آئی۔ لیکن میں اپنے دل میں خیال کرتا رہا کہ مجھے وسعت حاصل ہے، جب ارادہ پختہ کروں گا فوراً ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مسلمان آپ کے ساتھ ساتھ، مگر میرا سامان سفر تیار نہ ہوا۔ پھر بھی یہی خیال رہا کہ ایک دو روز تیار کر کے یا ملوں گا۔ اسی طرح آج کل کرتا کرتا حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں پہنچنے کا زمانہ تقریباً آ گیا۔ اس وقت میں نے کوشش بھی کی مگر سامان نہ ہو سکا۔ اب میں جب مدینہ طیبہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو صرف وہی لوگ ملتے ہیں جن کے اوپر نفاق کا داغ لگا ہوا تھا، اور وہ لوگ ملتے ہیں جو معذور تھے، یعنی لنگڑا، نابینا وغیرہ وغیرہ، وہ تو جہاد میں نہیں جا سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تبوک پہنچ کر دریافت فرمایا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آتے، کیا بات ہوئی؟ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو اپنے مال و جمال کی اکڑ نے روکا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غلط کہا ہے، ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلا آدمی ہے۔ مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل خاموشی اختیار کی، کچھ نہیں بولے۔ حتیٰ کہ چند روز میں نے واپسی کی خبر سنی تو مجھے بڑا ارمان لگا، بڑی فکر ہوئی، دل میں جھوٹے جھوٹے خیالات آنے لگے کہ میں یہ عذر پیش کر کے جان چھڑا لوں گا، اس وقت کسی فرضی عذر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصہ سے جان بچا لوں، پھر کسی وقت معافی کی درخواست کر دوں گا۔ اس بارہ میں اپنے گھرانے کے ہر سمجھدار سے مشورہ بھی کرتا، مگر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آ رہے ہیں تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ بغیر سچ بولے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں نے سچ سچ عرض کر دی، ٹھان لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب سفر سے واپسی تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں تشریف لے آتے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے، وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے کہ لوگوں سے ملاقات فرمائیں۔ چنانچہ حسب معمول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہے، منافق لوگ آ کر جھوٹے جھوٹے بہانے بنا کر قسمیں کھاتے کھاتے اپنی جان بخشی کرا کے چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زہری حالت کو قبول فرما کر انہیں رخصت دے دیتے، باطن کو تو اللہ پہ سپرد کر دیتے کہ دلوں کے بھید تو اللہ جانتے ہیں۔ اتنے میں بھی حاضر ہو گیا، سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور اعراض فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرما لیا، میں خدا کی قسم نہ تو منافق ہوں نہ مجھے ایمان میں کچھ تردد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہاں آ۔ میں قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے اونٹنیاں نہیں خرید رکھی تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے غصہ سے معقول عذر پیش کر کے جان بخشی ہو جاتی۔ مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، لیکن آپ کے متعلق مجھے معلوم ہے اگر آج جھوٹ سے آپ کو راضی کر لوں، قریب ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھ سے ناراض ہوں گے، اور اگر آپ سے صاف صاف عرض کر دوں تو آپ کو غصہ آئے گا، لیکن قریب ہے کہ اللہ پاک کی ذات آپ کی ناراضگی کو زائل فرمائیں گے۔ اس لیے سچ ہے عرض کرتا ہوں کہ واللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، جیسا فارغ وسعت والا میں اس زمانے میں تھا کسی زمانے میں بھی اس سے پہلے نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے سچ کہا ہے۔ پھر فرمایا اچھا اٹھ جا، تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ میں وہاں سے اٹھا، میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی تو تو نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا، اگر تو کوئی عذر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار تیرے لیے کافی تھا، میں ان کا استغفار تیرے لیے کافی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہو؟ لوگوں نے بتایا 2 اور شخص ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا ہے، ایک ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے دیکھا وہ بھی دونوں نیک لوگ ہیں اور غزوہ بدر میں وہ بھی شریک ہوتے تھے، وہ بھی میرے شریک حال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانعت فرما دی ہے، کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے، یہ قاعدہ کی بات ہے۔ غصہ اسی پر آتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، اور تنبیہ اسی کو کی جاتی ہے جس میں اس کی اہلیت بھی ہو، جس میں اصلاح کی جاتی ہو، اصلاح کی قابلیت ہو، فرمایا اس کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت پر لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا، ہم سے اجتناب کرنے لگے، گویا دنیا ہی بدل گئی، حتیٰ کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے مجھے تنگ معلوم ہونے لگی، سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے، در و دیوار اوپر اوپرے بن گئے۔ مجھے سب سے زیادہ اس کا فکر تھا کہ اسی حال میں کہیں میں مر نہ جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیں گے، خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہوں گا، نہ مجھ سے کوئی کلام کرے گا نہ میری نماز پڑھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کون کر سکتا ہے؟ غرض ہم لوگوں نے 50 دن اسی حالت میں گزارے۔ میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی سے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے، میں سب میں مضبوط طاقت والا تھا، چلتا پھرتا تھا، بازار میں جاتا، نماز میں بھی شریک ہوتا، مگر مجھ سے بات کوئی نہ کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا، بہت غور سے خیال کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک جواب کے لیے ہلیں یا نہیں ہیں۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا، آنکھ چرا کر دیکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، جب میں ادھر ادھر متوجہ ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے اور میری جانب سے اعراض فرما لیتے۔ غاز یہی حالت گزرتے رہے۔ مسلمانوں کی بات چیت بند کرنا مجھ پر بہت ہی بھاری لگی تھی۔
تو میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار پر چڑھا، جو میرے رشتہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، مجھ سے تعلقات بھی بہت ہی زیادہ تھے۔ میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ انہوں نے اس کا بھی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دی اور دریافت کیا، وہ پھر بھی چپ رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دے کر پوچھا، انہوں نے کہا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ یہ کلمہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہاں سے لوٹ آیا۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک آدمی جو نصرانی تھا، شام سے مدینہ منورہ اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا، یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی کعب بن مالک کا مجھے پتہ بتائے۔ لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ جا رہا ہے۔ غسان کے کافر جو بادشاہ تھا، اس کا خط اس نے مجھے لا کر دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہے تمہارے آقا نے تم پر ظلم کر رکھا ہے، نعوذ باللہ، تمہیں اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے، نہ ضائع کرے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ دنیا کا قاعدہ ہوتا ہے، کسی بڑے کی طرف سے اگر چھوٹوں کو تنبیہ ہوتی ہے تو ان کو بہکانے والے زیادہ ہو جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اسی قسم کے الفاظ اشتعال دلائے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے یہ خط پڑھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کافر بھی مجھ پہ طمع کرنے لگے، مجھے اسلام تک سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگی۔ ایک اور مصیبت آئی، اس خط کو لے جا کر میں نے ایک تندور میں پھینک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اعراض کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی کہ کافر مجھ میں طمع لالچ کر رہا ہے۔ اسی حالت میں 40 روز ہم پر گزر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لے کر آیا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ پہلے دوستوں کو کہو کہ بولنا چھوڑ، دوستوں نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے بھی چھوڑ دیا، اب فرمایا بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ فرمایا بیوی کو بھی چھوڑ۔ میں نے دریافت کیا کیا منشا، اس کو طلاق دے دوں؟ کہا نہیں بلکہ ویسے علیحدگی کر لو۔ میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی انہی قاصد کی معرفت یہی حکم پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تو اپنے میکے چلی جا، جب تک اللہ تعالیٰ اس امر کا فیصلہ فرمائیں میں وہیں رہنا۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ عرض کیا ہلال بالکل بوڑھا شخص ہے، کوئی خیر گیری کرنے والا نہیں ہے، اگر اجازت دیں تو میں اس کو روٹی وغیرہ دینے کے لیے اتنی خدمت کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، روٹی وغیرہ دے سکتی ہے، لیکن صحبت کے قریب نہیں جانا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کی طرف تو ان کا میلان بھی نہیں ہے جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا، آج تک ان کا وقت روتے ہی گزر رہا ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے بھی کہا گیا کہ ہلال کی طرح تم بھی اگر بیوی کی خدمت کی اجازت لے لو شاید مل جائے۔ میں نے کہا وہ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، نہ معلوم مجھے کیا جواب ملے گا، اس لیے میرے میں اتنی جرت نہیں کہ میں عرض کروں۔ فرمایا اسی طرح کرتے کرتے 50 دن گزر گئے۔ 50ویں دن کی صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا کہ زمین مجھ پر بالکل تنگ تھی، زندگی دو بھر ہو رہی تھی۔ اور اسی طرح ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی کہ کعب خوشخبری ہو تم کو۔ میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا، خوشی کے مارے رونے لگا، سمجھا تنگی دور ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرمایا، جس پر ایک شخص نے تو پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی
وہ سب سے پہلے پہنچ گئی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگے ہوئے آئے۔ میں جو کپڑے پہن رہا تھا وہ نکال کر بشارت دینے والے کی نظر کر دیے، تحفہ دے دیا۔ خدا کی قسم ان دو کپڑوں کے سوا کوئی کپڑا اس وقت میرے ملک میں نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے دو کپڑے مانگے ہوئے پہنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشخبری لے کر لوگ گئے۔ جب مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو وہ لوگ خدمت اقدس میں حاضر تھے، مجھے مبارکباد دینے کے لیے دوڑے۔ سب سے پہلے ابو طلحہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھ کر مبارکباد دی، مصافحہ کیا جو ہمیشہ یادگار رہے گا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر سلام عرض کیا۔ چہرہ انور کھل رہا تھا اور انوار خوشی کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت میں چاند کی طرح سے چمکنے لگا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جائیداد جو ہے وہ سب اللہ کے راستہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ فرمایا اس مصیبت کا سبب یہی مال اس مصیبت کا سبب بنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تنگی ہوگی، کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دے۔ میں نے عرض کیا کہ بہتر ہے خیبر کا حصہ رہنے دیا جائے، مجھے سچ ہی نے نجات دی ہے، اس لیے میں نے عہد کر لیا ہمیشہ سچ بولوں گا۔ محترم ساتھیوں، خود اندازہ لگاؤ، جو ساتھی پیچھے رہ گئے تھے ان میں کچھ منافق بھی تھے، کچھ سچے مسلمان تھے، لیکن ان میں امتیازیت کیسے ہوئی؟ جو منافق تھے انہوں نے اپنے عذر بہانے پیش کر دیے، جو سچے تھے انہوں نے سچ بول کے پیش کر دیا، پھر اللہ پاک نے ان کو معاف فرما دیا۔ اللہ نے ان کو، تم سب کہو اللہ نے ان کو، جس کو اللہ معاف کرے ان کے بارے میں قرید۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔